آج بڑے عرصے بعد مجھے اپنے اشرف المخلوقات ہونے پر شرمندگی محسوس ہوئی جب میں نے ابن خلدون کی یہ بات پڑھی۔ آپ جانتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن خلدون یہ بہت بڑے ہسٹورین تھے اور سوشل سائنٹسٹ تھے، اور اگر کبھی آپ ان کا مقدمہ ابن خلدون پڑھ لیں تو یہ بہت ساری کتابوں کے برابر ہے۔ قوموں کا عروج و زوال اور عصبیت کیا ہوتی ہے، تو یہ بہت ساری کتابوں کی جگہ فل کر دے گا اگر آپ مقدمہ ابن خلدون جو ہے وہ پڑھ لیں۔ میں نے ابن خلدون کی یہ بات پڑھی کہ پرندے کا دماغ صرف 2 گرام ہے اور وہ آزادی کی تلاش میں ہے۔ روزانہ صبح ابھی آپ دیکھ لیں وہ آزادی کی تلاش میں ہے، دماغ 2 گرام ہے۔ کچھ لوگوں کے سر کا وزن 6 کلو ہے، 6 کلو۔ نواز شریف کو دیکھ لیں اور وہ ذلت اور غلامی کی تلاش میں ہیں۔ سر 6 کلو اور انتخاب غلامی۔ ابن خلدون تاریخ کے بڑے دماغوں میں سے ایک دماغ تھا۔ اس نے ایک اور عجیب بات بھی کہی، اور کیا کہا؟ اگر مجھے ظالم حکمرانوں اور غلاموں میں سے کسی ایک کو مٹانے کا اختیار ملے تو میں غلاموں کو مٹا دوں گا، کیونکہ یہ غلام ہی ہیں جنہوں نے ظالم حکمران پیدا کیے ہیں۔ سوچ کی غلامی ملک و قوم کو تباہ کر دیتی ہے۔ ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ یہ بہت تگڑے ہیں، یہ بہت طاقتور ہیں، میں مارا جاؤں گا، مجھے ماریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ آج 10 جنوری 2026 ہے اور دن ہے ہفتے کا۔ بعض لوگوں کو جو ہے وہ چھٹی ہوگی، ویکینڈ ہے۔ اسکولوں میں ویسے چھٹیاں چل رہی ہیں اور ویسے بھی حکومت کا بس نہیں چلتا کہ اسکول بند ہی رہیں، کیونکہ اسکول بند رہیں گے تو ان کو بہت سارے فائدے ہوں گے۔ یعنی جو بچے ہیں اور خاص کر غریبوں کے بچے، وہ کوئی بھیڑے کام کریں گے، وہ تعلیم سے کٹے رہیں گے، اور یہ اس طرح یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جان بوجھ کر جو ہے وہ تعلیم سے قوم کو دور رکھا جاتا ہے، اور وہ بھی اچھی تعلیم سے۔ جو تعلیم دی جاتی ہے تو وہ مطالعہ پاکستان آپ کو پتہ ہے جس قسم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کچھ تازہ ترین خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور ایک ویلاگ رکھنا ہے عبد الرحمن ابن خلدون کی۔ آپ کو جو ہے نا وہ کوٹ بتا دی کہ جو مین مسئلہ ہے وہ غلامی کا ہے، مین مسئلہ۔ کل ایک انتہائی سینئر تجزیہ نگار کہہ رہے تھے کہ جب بھی نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے سامنے غیرت کا اور اقتدار کا اور اس کا جو ہے نا غیرت کا اور اقتدار کا آپشن رکھا گیا تو ہمیشہ انہوں نے اقتدار کو ترجیح دی، ہمیشہ۔ ابھی آپ دیکھیں نا، یعنی ہر کسی کو پتہ ہے کہ جی وہ جو انہوں نے انتخاب کیا وہ اقتدار کا کیا، وہ انہوں نے پیسے کا کیا، اپنے جو ہے وہ مال کا کیا، انہوں نے آزادی کا یا غیرت کا جو ہے وہ انتخاب نہیں کیا۔ بہرحال سب سے پہلی خبر جو ہے وہ ایران سے ہے۔ ایران میں معاملات واقعی خراب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک ہلکی سی روشنی نظر آئی ہے جب ایران میں کل سید علی خامنائی کے جو ہے وہ حق میں مظاہرے ہوئے ہیں، اور یہ مظاہرے بھی بڑے تھے، لیکن جو مخالفانہ مظاہرے ہیں وہ زیادہ تھے، اور اب ان میں تشدد کا خطرناک عنصر شامل ہو گیا ہے۔ کل 2-3 مزاروں کو بھی آگ لگائی گئی ہے، یعنی بڑی مقدس مقامات تھے ان کو بھی آگ لگائی گئی ہے، اور رات کو جو رپورٹ آ رہی تھی اس کے مطابق تقریباً 39 افراد ان مظاہروں میں جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں، جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل بڑی گہری نظر سے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر ہے سہیل آفریدی کی۔ سہیل آفریدی نے بہت کم عرصے میں
یعنی ایک تو سہیل آفریدی کی پرسنالٹی ایسی ہے، یعنی وہ عاجز ہیں، ان کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ان کا کوئی بہت بڑا خاندان نہیں ہے، سیاسی خاندان کہ وہ جو ہے نا منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہوں۔ یہ ٹوٹی ہوئی چپلیاں پہننے والا جو ہے نا وہ جوان تھا، یہ جو ہے نا ISF کا جوان تھا۔ پھر عمران خان نے اس کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا اور وہ وزیر اعلیٰ بن گیا۔ پچھلے دنوں سہیل آفریدی نے پنجاب کا دورہ کیا اور آپ نے دیکھا کہ پنجاب حکومت نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اب کل وہ پہنچتے ہیں کراچی، اور کراچی میں جو پہلا جسچر تھا وہ یہ تھا کہ جو سعید غنی ہیں وہ ان کا استقبال کرتے ہیں حکومت کی طرف سے، ان کو سندھی ٹوپی پہنائی جاتی ہے اور اجرک کا تحفہ بھی دیا جاتا ہے۔ اس بات کا آپ اندازہ یہاں سے کریں کہ سعید غنی جو ہے، پتہ نہیں آپ ٹویٹر یا ایکس استعمال کرتے ہیں یا نہیں، وہ کوئی ٹویٹ کرتے ہیں تو 1000 اور جو ہے نا وہ 1500 تک لوگ اس کو دیکھتے ہیں ٹویٹ کو، وہ بھی ملازم ہوں گے سرکاری۔ بہرحال کل جو انہوں نے ویڈیو پوسٹ کی ہے سہیل آفریدی والی، وہ لاکھوں کراس کر گئی ہے، یعنی سعید غنی خود حیران ہوں گے۔ ایک تو جسچر بہت اچھا تھا، اب نیتوں کے حال تو اللہ جانتا ہے۔ اس کی مختلف توجہ پیش کی جا رہی ہے۔ ایک توجہ یہ پیش کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اپنا متبادل بتایا ہے کہ جی ہمارے پاس یہ متبادل بھی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ صوبے بنانا چاہتی ہے، سندھ کو تقسیم کرنا چاہتی ہے۔ ایک یہ تھیوری ہے۔ دوسری تھیوری یہ ہے کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کا کبھی انٹرسٹ رہا ہی نہیں ہے۔ بات بھی ٹھیک ہے، یعنی کوئی 1 سیٹ 2 سیٹ وہ بھی دھکے سے دھاندلی سے، ورنہ کراچی میں کسی دور میں MQM کا توتی بولتا تھا، اب PTI کا بولتا ہے۔ ابھی 2024 میں یہ 22 سیٹیں جیت گئے تھے PTI والے، حالانکہ نشان بھی نہیں تھا۔ ایک یہ توجہ بیان کی جا رہی ہے۔ ایک توجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اصل جو خطرہ ہے، اس دن بھی وی لاگ کیا تھا، وہ پنجاب سے ہے۔ پنجاب میں کچھ نہ ہو، پنجاب میں، یعنی مجھے ایک نون لیگی سپورٹر کہہ رہا تھا، بڑا پرانا سپورٹر، کہ یار یہ KPK اور یہ بلوچستان اور یہ سندھ یہ ویسے ہی گھسے ہوئے ہیں۔ ایک ٹرم سا پاکستان ہو، ٹرم اور صاف ستھرا پاکستان ہو، اور وہ پنجاب ہے۔ یہ ایک نون لیگ کا یعنی بالکل ہی بہت پرانا، میں اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا، بڑا حیران تھا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ پنجاب جو ہے نا وہ پاکستان ہونا چاہیے۔ دفع کریں پٹھانوں کو، بلوچوں کو، سندھیوں کو، اتنا بڑا ملک سنبھالا ہی نہیں جاتا۔ پنجاب صاف ستھرا ہے، یہاں پہ سڑکیں ہیں، یہاں پہ ہسپتال ہیں، سو اینڈ سو۔ یعنی ایک تھیوری یہ ہے کہ پنجاب میں اسٹیبلشمنٹ نے ڈنڈا دے دیا، کیونکہ پنجاب سے کوئی تحریک نہ اٹھے، پنجاب سے ہمارے خلاف کوئی نہ جائے، اور یہاں پہ کوئی، یعنی میں آپ کو مثال دوں گا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اگر KPK میں دھماکہ ہوتا ہے، KPK میں دہشت گردی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ بلوچستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، دھماکہ ہوتا ہے، اور میرے منہ میں خاک، اگر دھماکہ ہو جائے اسلام آباد، اگر دھماکہ ہو جائے لاہور، پھر وہ دھماکہ کنسیڈر ہوتا ہے کہ یہ دھماکہ ہو گیا جی، یہ ادھر تو وہ کہتے ہیں چل آج کو نہیں ہے دھماکہ، یعنی وہ جو ہے نا کہ KPK اور بلوچستان میں دن ویسے ہی گزر گئے، کوئی دھماکہ شماکہ نہیں ہوا، کوئی ٹھا ٹھو نہیں ہوئی۔ وہ اس نون لیگی کا مائنڈ دیکھے نا کہ پنجاب ہو، پاکستان صاف ستھرا چھوٹا سا، تو یہاں پہ دھماکے کنسیڈر ہوتے ہیں، وہاں پہ دھماکے کنسیڈر نہیں ہوتے۔ یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے، جرنیلوں کو بھی پتہ ہے۔ اب یہاں پہ سنا ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے، لڑائی مین کے نون لیگ نے گلہ کیا ہے بھائی لوگوں سے کہ آپ نے پورے پاکستان میں ہمارے منہ پہ کالک ملوائی اور سندھ میں آپ نے فری ہینڈ دے دیا۔ سندھ حکومت کی بھی بلے بلے ہو گئی، انہوں نے ابھی تک جلسے کی اجازت بھی دے دی، اور پھر جو کوہرام برپا کیا آفریدی نے سڑکوں پہ، یعنی لوگوں کی یہ حالت تھی، لوگوں کی جس طرح آپ کسی قید
پرندے کو آزاد کر دیں، طوطے کو آزاد کر دیں. یعنی آپ دیکھیں نا سہیل آفریدی کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. لیکن لوگ یہ جانتے ہیں کہ عمران کی چوائس ہے، عمران کے ساتھ کھڑا ہے، ڈرتا نہیں ہے. یعنی لوگ جس طرح اس کے ہاتھ چوم رہے تھے، جس طرح لوگ اس کے ساتھ سیلفیاں لے رہے تھے، اور جس طرح وہ شخص گاڑی کی چھت پہ آیا، جس طرح اس شخص نے نعرے لگائے، اور عوام ہی عوام، یعنی ساری سڑکوں پہ دفعہ 804 نافذ ہو گئی. آپ جو ہے نا لیاری دیکھتے، لیاری کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے. اب چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے، جنریشن الفا جو ابھی اسکولوں میں ہے، آپ ان کو دیکھتے، کیونکہ وہاں پہ موسم اتنا شدید نہیں ہے جتنا دوسرے صوبوں میں ہے. اتنے لوگ، جس طرح میں نے مثال دی کہ جی پرندے جو ہے نا وہ قید میں تھے اور ان کو چھوڑ دیا گیا، انہوں نے لمبی لمبی سانسیں لی باہر آ کر گھٹن سے، قید سے. پر میں اس پہ اور مزید تبصرہ نہیں کروں گا، ویڈیوز اویلیبل ہیں، آپ دیکھ لیں کہ سہیل آفریدی کا کس طرح جو ہے نا وہ ہوا ہے، استقبال ہوا ہے. پھر ایک اور تھیوری ڈسکس ہو رہی ہے، یہ تو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے نزدیک کون سی تھیوری بہتر ہے. ایک تھیوری یہ ہے کہ حسب معمول جرنیل پتلی گلی سے نکل گئے ہیں، انہوں نے ساری تنقید کا رخ موڑ دیا ہے مکھیہ منتری کی طرف اور نواز شریف کی طرف یا نون لیگ کی طرف، کہ جی اگر جرنیل چاہتے تو سندھ میں بھی کر سکتے تھے. ظاہر ہے بات تو ٹھیک ہے، پورا پاکستان ان کے بوٹ کے نیچے ہے، تو انہوں نے سندھ میں ایسا کچھ کیوں نہیں کیا؟ پولیس، رکاوٹیں، سوٹے، ڈنڈے. یہاں پہ جی ٹی روڈ پہ انہوں نے بندہ مار دیا پنجاب حکومت نے، ایک رکشے والا، اور 2 بزرگوں کو روکنے کے چکر میں نہ کوئی بڑا لانگ مارچ تھا، نہ کوئی بڑی ریلی تھی. محمود خان اچکزئی تھے، علامہ راجہ ناصر عباس تھے، گاڑیاں توڑ دیں، وہ ہنجروال میں بندہ مار دیا. پنجاب میں یہ ہو رہا ہے. اب یہ بات بھی انڈر ڈسکشن ہے کہ جی جرنیلوں نے رخ موڑا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کے دشمن، دہشت گردی، وہ تو ہے ہی نہیں نا مائنڈ میں. وہ کوئی لوگ ہوں گے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کوئی 4-5 لوگ فکر مند بھی ہوں گے، کیونکہ یہ جیل میں عمران پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہیں. جیل میں چھوٹا پیشاب کس طرح کرتا ہے، کب کرتا ہے، نہاتا کب ہے، اڈیالہ جیل کنٹرول، یہ سیاسی مینیپولیٹنگ، ادھر ادھر توڑ پھوڑ. محمود اچکزئی کا نوٹیفکیشن نہ ہوا، اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر انہاں ہی کمت انہوں نے دور ہے بس، اور تو انہوں کو کام کر. ویلے ترین جرنیل دنیا نے، ویلے ترین، جن کے بعد اتنا ٹائم ہے. یعنی دنیا میں، یعنی اب کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں اگر تیسری جنگ عظیم نہیں بھی ہوتی نا تو سر جنگ شروع ہو گئی ہے، اس میں تو شک ہی نہیں ہے. کولڈ وار 2.0 شروع ہو گئی ہے. پہلے امریکہ اور رشیا تھے، یو ایس ایس آر، اب امریکہ اور چین ہے. وہ تو شروع ہو گئی ہے، کولڈ وار شروع ہو گئی ہے. یہ اور چکراں پن ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. اب انہوں نے رات کو پتنی چال چلی ہے کہ ادھر جو ہے نا وہ سہیل آفریدی جو کرتے رہے، ہمارا کیا کر لے گا، ہمارا جو بیس کیمپ ہے تو وہ تو پنجاب ہے. ویسے بھی کہتے ہیں کہ تحریکیں پنجاب سے شروع ہوتی ہیں، تو اس لیے انہوں نے بہرحال آفریدی کو موقع ملا، لوگوں کو موقع ملا، لوگ سڑکوں پہ آئے، لوگوں نے دکھایا. جو ختم شد کہتے تھے رات کو پھر وہ اپنا سا منہ لے کے بیٹھے ہیں، کیونکہ 7 سے 11 بجے تک یاجوج ماجوج کی قوم دیوار چاٹتی ہے. صبح پھر دیوار اسی طرح ہوتی ہے. رات کو 11 بجے یہ عمران خان کو ختم شد کہہ کے کر کے سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں بات وہیں پہ ہوتی ہے. تو بہرحال یہ مختلف تھیوریاں بازار میں گردش کر رہی ہیں کہ سہیل آفریدی کا کراچی کا یہ دورہ ہے، یہ کیا گل کھلائے گا، اس کے پیچھے کون ہے. اگلی جو خبر، وہ کل فوجی ٹرک آ گیا. حالانکہ کہتے ہیں کہ لوگ ڈر گئے جب فوجی ٹرک آیا، لیکن لوگوں کی جو حیرت تھی وہ خوشگوار حیرت کہ فوجیوں نے ہاتھ ہلا کے نعروں کا جواب دیا. اور یہ تو حقیقت ہے. یہ میں جی ایچ کیو کے حلقے میں رہتا ہوں، جس میں جی ایچ کیو آتا ہے. یہاں سے اتنی بھاری اکثریت سے پی ٹی آئی جیتی، یہ سارا کینٹ ہے.
اتنی بھاری اکثریت سے جیتی، پاکستان کے سارے کینٹ سے جہاں پہ صرف فوجی رہتے ہیں اور ان کے اہل خانہ رہتے ہیں، ڈی ایچ اے سے، بیریا ٹاؤن سے، ہر جگہ سے پی ٹی آئی جیتی۔ تو بہرحال انہوں نے جو ہے وہ نعروں کا جواب دیا فوجیوں نے۔ اس کے بعد اگلی خبر جو ہے وہ ایک بار پھر سپر وزیر اعظم کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ محسن بے کہتا ہے کہ جی 6 ماہ ہیں ان کے پاس، 6 ماہ میں یہ کیا کر لیں گے؟ اور اب جو ماڈل سامنے آیا ہے سپر وزیر اعظم، وہ محسن نقوی اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار، پھر اسحاق ڈار، پھر اور محسن نقوی انا ونڈے ریڑیاں تے وال کے اپنے کو، اور 26 کروڑ میں کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی پینٹ نہیں پہنتا 26 کروڑ میں محسن نقوی اور اسحاق ڈار کے علاوہ۔ بہرحال یہ پھر تھیوری مارکیٹ میں آ گئی ہے۔ اس کے بعد اسٹیٹ بینک نے جاری کیے ہیں جو ہے نا وہ ریزروز، کہ ہمارے ریزروز ہیں جی تقریباً 21 ارب ڈالر، 21 ارب ڈالر ہمارے ریزروز ہیں۔ تو وہ میں نے کہا آپ کو ڈیٹیل بتا دوں، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے بھی بتایا ہے۔ اس میں سعودیہ کے ہیں 5 ارب ڈالرز، ٹوٹل 21 ارب، سعودیہ کے ہیں 5 ارب ڈالرز، اس کے علاوہ یو اے ای کے ہیں 3 ارب ڈالرز، 8 ارب ہو گئے، چائنا کے ہیں 4 ارب ڈالر، ٹھیک ہے جی، چائنا کے 12 ارب ڈالر ہو گئے، اور 6 ارب ہیں کمرشل بینکس کے، جو اپنے بینکس کے، وہ ویسے شمار ہوتے ہیں، وہ حکومت کے نہیں تو کمرشل بینکس کے ہیں، یہ ہو گئے 18 ارب ڈالر۔ اور اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس 21 ارب ڈالرز ہیں، 21 میں سے 18 نکالیں تو باقی گلو شال میلہ۔ یہ کتنے دن جنگ کرنے کے پیسے ہیں؟ 3 ارب، کہ کتنے دن آپ جنگ کر سکتے ہیں؟ امپورٹ بل کتنے عرصے کا ادا کر سکتے ہیں آپ؟ بہرحال جی یہ انہوں نے، رمیز راجہ نے کل بڑا حیران کن انکشاف کیا ہے۔ ویسے تو دنیا ساری تو پاگل نہیں ہے نا، جو 3 کروڑ ووٹر ہیں عمران خان کے، اس میں سے میں پاگل ہو سکتا ہوں، 10-15 اور لوگ پاگل ہو سکتے ہیں، 100 لوگ پاگل ہو سکتے ہیں، 500 لوگ پاگل ہو سکتے ہیں۔ رمیز راجہ کل کہتے ہیں منصور علی خان کو کہ جب میں کرکٹ کھیلتا تھا نا، رمیز راجہ سابق کپتان ہے پاکستان کا، کہ جب میں کرکٹ کھیلتا تھا، وہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ کرکٹ بورڈ کا چیئرمین کون ہے، مجھے نہیں پتا تھا بورڈ کا سیکٹری کون ہے، مجھے نہیں پتا تھا چیف سلیکٹر کون ہے، ہمیں ایک نام آتا تھا، امی خان، عمران خان، وہی ہمارا سارا کچھ تھے۔ اور جو وہ ٹیم لکھ کے دیتے، پاکستان میں کوئی ایسی طاقت نہیں تھی کہ وہ ان 11 کھلاڑیوں میں تبدیلی کر لیتی، بڑے فون آتے۔ ویسے تو پھر دلوں کی دھڑکن نہیں ہے نا۔ رمیز راجہ کا سن رہے ہیں یوٹیوب پہ منصور علی خان کے ساتھ، کہتا فون آتے تو وہ سنتے ہی نہیں تھا، سنتے ہی نہیں تھا۔ عارف عباسی جو ہے نا وہ سیکٹری تھے بورڈ کے، انہوں نے کمرے میں جا کے کوئی بات کی تو بیرے کو بلوایا اور کہا کہ نکالو اس کو میرے کمرے سے، سیکٹری بورڈ کو، وہ کوئی اسی فلاں لڑکے کو فلاں، یہ رمیز راجہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا چیئرمین کون ہے، ہم تو بس وہ عمران خان تھا ہر طرف، اور عمران خان، یہ رمیز راجہ نے جو ہے نا وہ انکشاف کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پارلیمنٹ، آپ نے دیکھی ہوگی ٹی وی پہ، اس میں کوئی کمی کوتاہی، لیکن اس کے جو صوفوں کے رنگ ہیں وہ پھیکے ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ 1-2 میزوں کو دیمک لگی ہے۔ تو سی ڈی اے نے جاری کیے ہیں پارلیمنٹ کی تزئین و آرائش کے لیے 1.6 ارب روپے، 1.6 ارب روپے۔ پارلیمنٹ پہلے موجود ہے، ہر چیز تزئین و آرائش، پتہ نہیں آپ اس میں ننگے فوٹو لگانے ہیں، اداکاروں کے فوٹو لگانے ہیں، اور کیا کروں، سارا حرام، نہ کوئی جیتا ہے، 2 نمبر حکومت، 2 نمبر وزیر اعظم، ریٹائرڈ آرمی چیف، ریٹائرڈ ڈی جی آئی ایس آئی، ریٹائرڈ چیف جسٹس، ریٹائرڈ چیف الیکشن کمشنر، بومرز۔ وہ اب یہ 1.6 جو ہے یہ دینے ہیں جی آپ نے تزئین و آرائش کے لیے، محلات میں رہتے ہیں غمخوار ہمارے
یہ آپ نے اس پہ جو ہے وہ خرچ کرنے ہیں۔ کل بڑی خوبصورت تجویز دی ہے محمود خان اچکزئی نے لاہور میں۔ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ بڑی ترمیمیں ہو رہی ہیں، یعنی اس میں آئین میں بڑی ترمیمیں ہو رہی ہیں، تو میں ایک ترمیم یہ دیتا ہوں یا ایک تجویز یہ دیتا ہوں کہ آپ اس طرح کریں، آپ جو ہے نا آئین میں ترمیم کر کے نا فوجیوں کو اور اسپیشلی جرنیلوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیں۔ یقین کریں یہ بہت زبردست ترمیم ہے، بہت زبردست۔ ایک تو ان کو پتہ چل جائے گا اپنی اوقات کا، ایک تو ان کو پتہ چل جائے گا اپنی مقبولیت کا کہ ہم نے جنگ جیتی ہے، دنیا کی واحد جنگ ہے جس میں جو جیتی گئی ہے اور 1 انچ جو زمین ہے وہ فتح نہیں ہوئی۔ یہ دنیا کی واحد جنگ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ دنیا کی واحد جنگ ہے جس میں 1 انچ فتح نہیں ہوا اور چیف فیلڈ مارشل بن گئے۔ یہ دنیا کی واحد جنگ ہے جس میں پانی بند ہو گیا، یعنی ہمیں جو ٹرافی ملی وہ یہ ملی کہ سنتاس معاہدہ معطل ہو گیا، ہمارا پانی بند ہو گیا۔ یہ دنیا کی واحد جنگ ہے جس کے بعد چناب پہ 2000 ارب کا نیا ڈیم بن رہا ہے۔ یہ واحد جنگ ہے دنیا کی، آپ نے کہیں نہیں پڑھی ہوگی۔ آپ پڑھتے ہیں نا چنگیز کو، تیمور کو کہ جی ملکوں کے ملک فتح کر لیے، یعنی سلطنت عثمانیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 3 کروڑ مربع میل پہ تھی، 3 کروڑ مربع میل، اور جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی نا گری، 58 ملک نکلے اس سے، 58 ملک جو ابھی بھی موجود ہیں، یہ نہیں کہ کوئی پرانے، ابھی بھی موجود ہیں دنیا پہ۔ اس کو کہتے ہیں فتح۔ یہ فتح ہوئی، 1 انچ فتح نہیں ہوا، جہاز گرا دیے، اور اب تو لگتا ہے کہ ایئر فورس نے وہ جنگ لڑی نہیں، وہ ٹرمپ نے لڑی ہے۔ رات کو پھر ٹرمپ نے کہا ہے 8 جہاز، وہ 3 سے شروع ہوا تھا، 3 سے، وہ رات کو ایک اور جہاز مار گراتا ہے بیڈ پہ۔ اب پتہ نہیں وہ کس طرح مار گراتا ہے، اوپر منہ کر کے یا الٹا سویا ہوا ہوتا ہے۔ اس نے رات کو پھر 8 کہہ دیے، 8 جہاز گرا دیے۔ ہم نے دعویٰ کیا تھا پتہ نہیں 4 یا 5 کا، وہ 8 سے پہنچ گیا ہے۔ تو یہ واحد جنگ ہے، زبردست تجویز ہے محمود خان اچکزئی کی، وردی کے اندر الیکشن لڑے، پتہ چلے نا، پتہ، ہاں یہ الیکشن ہو کہ رات کو ڈبے چاہ کے نہ سنجون، یہ الیکشن نہ ہو، کھلا الیکشن ہو، جرنیل سارے الیکشن، کسی جرنیل کی موم بتی نشان ہو، کسی کا گھڑا ہو، کسی کا چمٹا ہو، کسی کا جھاڑو ہو، کور کمانڈر پشاور، امیدوار NA1 پشاور، فوٹو ہنجے تصویر آن ٹنڈی ٹینشن ہنجے، لڑو نا الیکشن، کہ وہ وردی پا کے سرکاری بندوقاں، نواز شریف نے کہا تھا نا کہ اس کے لیے لے کے دیے تھے ہیلی کاپٹر بندوقاں، پیسہ کو ڈانگا مارو، یہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا، نواز شریف صاحب نے، میں نہیں کہہ رہا، نواز شریف صاحب کی کڑی نے کہا تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ اس کی کڑی نے کہا تھا، رانی صاحبہ نے، میں نہیں کہہ رہا، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں۔ بہرحال محمود خان اچکزئی کی یہ تجویز آپ کو کیسے لگی، آپ نے کوئی کومنٹ اس پہ نہیں کرنا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد فریال تالپور جو ہے انہوں نے کوئی بیٹی گود لے رکھی تھی، ہمیں پتہ چلا بلاول ہاؤس میں اس کی جو ہے نا وہ شادی ہوئی، اور جرنیل ہی جرنیل سارے پہنچے، کیوں نہ پہنچو، کیونکہ جو دلہن کا ڈریس تھا وہ 6 کروڑ کا تھا، دلہن کا ڈریس 6 کروڑ کا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد جو نا کپیاں ہی کپیاں، اتنی کپی 3 کروڑ روپیہ ملا ہے راحت فتح علی خان کو، میرے رش کے کمر تو نے پہلی نظر، یار کوئی 10,000 دے کے مجھے بلا لیتے، راحت فتح علی خان کو 3 کروڑ دے دیا ہے۔ اس کے بعد 6 کروڑ روپے دیا ہے جی عابدہ پروین کو، عابدہ پروین نے لیا ہے 6 کروڑ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد وہاں پہ اب جب ہم کہتے ہیں، یعنی یہ وہ ہاں شبی علی جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے، یہ 11ویں سکیل کا ملازم تھا، 11ویں سکیل کا۔ پھر یہ
فریال تالپور کی نظروں میں آ گیا. یہ تمام کاروبار کا فریال تالپور کا یہ مینیجر بن گیا. موصوف 2 شادیاں پہلے کر چکے ہیں اور یہ کسی دور میں قریشی تھے. کسی دور میں یہ شبی علی قریشی تھے. پھر ان کو میرے جیسے کسی بندے نے مشورہ دیا کہ آج کل جو سید ہے نا خاص کر سندھ میں تو وہ بڑا ہاٹ کیک ہے, ان کے اچھے پیسے لگتے ہیں. اب شاہ جی ہیں, شبی علی اب شاہ جی ہیں. اب ان سے بندہ سوال کرے اس فریال تالپور سے, جو سوال ہوتا ہے کرتا کہاں سے لیا, ڈانگا مارنے سوٹے مارنے. منو بھائی تو پوچھتے پوچھتے دنیا سے چلے گئے. کیا پوچھتے احتساب دے چیف کمشنر صاحب بہادر, ویسے تو آنو بھی پتہ تے ہونا ہے. یہ کہہ کے وہ کہتے ہیں 20 کنالاں دی کوٹھی وچ 5 پجارو 40 کتے 25 نوکر 10 کنیزاں کتھوں آئیاں, کتھے لگیاں 8 سالاں. او خدا تمہارے خاندانہ کو غرق کرے زمین, او خدا تم کو گلی گلی بھیک منگوائے, او خدا تمہارے جسموں میں کیڑے ڈالے جو حجاج بن یوسف کو پڑے تھے. خدا تمہیں حجاج بن یوسف والی بیماری لگائے, سردی والی. کہتا تھا اور انگارے قریب کرو. انگارے اتنے قریب کر دیے گئے حجاج بن یوسف کے کہ جلد سڑ گئی, جلد سردی ختم نہ ہو کام پہ. وہ کہتا اور انگارے اوپر ڈالو تو آپ کو او بیماری لگے, اللہ تو آپ کو او بیماریاں لاوے. یہ 6 کروڑ کا ڈریس. اب یہ عورت کیا ہے یہ عورت؟ کبھی یہ زرداری سے پہلے بھی اس کے بارے میں سنا تھا کہ کوئی خاندانی نواب بن, یا یہ میں نے 6 کروڑ کا ڈریس, 3 کروڑ راحت فتح علی خان, 6 کروڑ عابدہ پروین, کپیاں چیئر, وہ تو پھر چھڑ رہے ہو. اور موصوف کی تیسری شادی ہے, 11واں سکیل تھا. اب یہ سارے سندھ کا مالک ہوگا, جس طرح زرداری خود بنا. زرداری کیا تھا, بے نظیر تو اس کو منہ نہیں لگاتی تھی. مرنے سے پہلے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا یہ کہاں پھر رہا تھا لگڑ, وہ علیحدہ رہتی تھی. پھر وصیت نکل آئی, اب یہ بندہ بھی آ گیا. اس کے بعد محمود خان چکزئی لاہور میں بڑی خوبصورت بات کی ہے. یہ میں بھی اکثر یہ بات کرتا ہوں, رات کو محمود چکزئی نے کر دیا کہ یار نواز شریف تمہیں گھر والوں سے شرم نہیں آتی, یعنی تم نے 2.5 کلو کی پوٹی کی ہوئی ہے شلوار میں اور وہ اسی طرح پھر رہی ہے. جدھر جاتے ہو 2.5 کلو نہیں ہو جڑی پوٹی ہے پھوسی ہے وہ تمہاری شلوار میں. یاسمین راشد والی تمہاری گھر والی, کوئی بیٹی سے شرم, کوئی نواسوں سے شرم, کوئی پوتوں سے شرم, کسی سے شرم کوئی تمہیں آتی ہو؟ یہ تو میں کئی دفعہ سوال اٹھا چکا ہوں, کئی دفعہ. اب یہ ثابت ہوا ہے پیپلز پارٹی کو جو مرضی کہیں, پاکستان کا سب سے لعنتی کردار, سب سے لعنتی خاندان وہ یہ ہے, یہ جاتی عمرہ والا, یہ ادھر مخصوص بازار والا یہ خاندان, یہ سب سے لعنتی ہے. یہ ہمیشہ انہوں نے بوٹ پالش کر کے اقتدار لیا. ایسا جنرل جیلانی نے بیج بویا گملے میں. ویسے بائی دی وے جنرل جیلانی DGIS آئے تھے, لیفٹیننٹ جنرل, پھر گورنر بنے پنجاب کے. جب پاکستان ضیاء کے باپ کی جاگیر تھی نا, اس وقت جنرل جیلانی وہ پنجاب کے گورنر بنے, کیونکہ یہ جنرلوں کے باپ کی جاگیر ہے. ایوب خان کے باپ کی جاگیر تھی, یحییٰ کے باپ کی جاگیر تھی, ضیاء کے باپ کی جاگیر تھی, مشرف کے باپ کی جاگیر تھی, باجوہ کے باپ کی جاگیر تھی, ندیم انجم کے باپ کی جاگیر تھی, آصف منیر کے باپ کی جاگیر ہے. ان کے باپوں کی جاگیریں ہیں. تو انہوں نے کہا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, میرے گھر میں جو سب سے بڑی اپوزیشن ہے نا, سب سے بڑی اپوزیشن, کبھی بھی مجھ سے کوئی لوز بال ہو جائے, خدا نخواستہ کوئی بات ہو جائے, کوئی رشتہ دار سے, میری بیٹی سب سے پہلے.
سب سے پہلے مجھ پہ پڑتی ہے میری بیٹی، ایک بیٹی ہے میری، وہ مجھ پہ ٹوٹ کے پڑتی ہے، کہتی ہے پاپا یہ کیا، میں یعنی لوز بال کوئی ہو جاتی ہے، بندہ ہے، ان کے گھر بیٹیاں بیٹے بہویں سب کے سامنے پھر رہے ہیں، جیتے ہویا ہم جیت گئے ہیں، اور تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، تنخواہیں بھی، اور پارٹنر ان کرائم ہیں جرنیل، برابر کی شریک ہیں، قسم اللہ پاک کی الیکشن جرنیلوں نے چوری کیا، جرنیلوں نے چوری کیا۔ بہرحال غیرت کی پوڑی محمودہ چکزئی تو پھر آپ کو پتہ ہے نا، پختون بھی ہیں بلوچ بھی ہیں پختون، رہتے بلوچستان میں، تو وہ تو بڑے آدمی ہیں، انہوں نے ایک دو پوڑیاں بنا کے نواز شریف کو کہ کوئی غیرت نہیں پوڑی، لیکن وہ جو چیز دو پہ لگا چکا ہے نواز شریف، وہ تو میرے جیسا غریب بھی اللہ معاف کرے نہیں لگا سکتا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔